بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیدی شفیق الرحمان کی سزائے موت ہونا قرار پائی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ وہ تو 30 سال کا نوجوان تھا، چہرے پر سنت رسول سجا رکھی تھی، جبکہ آنکھوں میں حیا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں یہ جانتی تھی کہ شفیق الرحمان نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہوگا جس کی وجہ سے اسے سزائے موت جیسی گھناؤنی سزا ملی ہے، کیونکہ اس کا چہرہ انتہائی معصوم تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی جرم کر ہی نہیں سکتا، مگر اسے سزائے موت کسی قتل کے جرم میں سنائی گئی تھی، اور اس نے جسے قتل کیا تھا اس کا نام مجھے نہیں پتہ تھا۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سزائے موت کے قیدی ہونے کے باوجود شفیق الرحمان نے اپنے چہرے پر کسی غم کا اظہار نہیں کیا، نہ ہی اس کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا، بلکہ وہ بڑا پرسکون تھا۔ میں نے سوچا کہ میں شفیق الرحمان کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گی، کیونکہ اکثر جیلوں میں کسی بھی اور پوچھی جائے وہ اس کا اظہار کرے تو اکثر بڑی خواہشات پوری نہیں کی جاتی۔ چھوٹی موٹی خواہش جیسے پسندیدہ کھانا، پسندیدہ کپڑے یا کسی پسندیدہ شخص سے ملاقات کروا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی خواہش نہیں جو جیلوں میں پوری کی جاتی ہو۔ مگر میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ شفیق الرحمان جو بھی خواہش ہمارے سامنے رکھے گا، جیل کے عملے کا حصہ ہونے کی حیثیت سے میں اس کی خواہش کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ مگر مجھے اس بات کی ہرگز خبر نہیں تھی کہ وہ اتنی عجیب و غریب خواہش کا اظہار کر دے گا جسے پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو جائے گا۔ شفیق الرحمان ٹوٹل 2 سے 4 فٹ کی سیل میں ہر وقت کھڑا رہتا تھا۔ اس کے لیے تو یہاں لیٹنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ لیٹنے کے لیے اسے ایک الگ سیل میں منتقل کیا جاتا تھا۔ شفیق الرحمان کو موت کی سزا کے ساتھ ساتھ سخت قید کی سزا بھی دی گئی تھی، جس میں وہ نہ ہی لیٹ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، بس وہ کھڑا رہ سکتا تھا۔ اس بات کی وجہ سے شفیق الرحمان ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی تھی کہ اتنا بڑا آدمی اتنے نیک اتوار کا ہونے کے باوجود بھی جیل میں سزائے موت کا قیدی کیوں ٹھہرا ہے۔ لیکن خیر، بات آتی ہے آخری خواہش کی۔ میں نے سوچا کہ میں شفیق الرحمان سے اس کی آخری خواہش ابھی سے پوچھ لیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے پورا کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہو۔ ابھی شفیق الرحمان کی موت میں کچھ عرصہ باقی تھا۔ سزا کو مکمل ہونے میں بھی وقت لگتا ہے۔ یہ فوری سزائے موت نہیں تھی، اس کی سزائے موت پر عمل ہونے میں بھی 1 سال باقی تھا۔ میں نے سوچا کہ میں شفیق الرحمان سے اس کی خواہشات کا پتہ کر لوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی خواہش پوری کر سکوں، اس کی سزا میں کوئی کمی لا سکوں۔ تبھی ایک دن میں اس کی سیل کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پوچھا کہ شفیق الرحمان، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تم یہ تو جانتے ہو کہ 1 سال کے بعد تم اس دنیا میں نہیں رہو گے، لیکن دنیا سے جانے سے پہلے تم کوئی کتاب پڑھنا چاہو یا پھر کوئی اور اپنی خواہش پوری کرنا چاہو تو ہمیں ضرور بتا سکتے ہو۔ شفیق الرحمان نے نفی میں سر ہلا دیا، بولا کہ میری خواہش آپ لوگ نہیں پوری کر سکتے۔ آپ لوگ بس آخری قیدیوں سے یہی باتیں پوچھتے ہیں، پھر ان کی خواہشات پر کہانیاں اور اخبار میں رپورٹ بنا کر شائع کر دیتے ہیں۔ خواہش تو پوری کوئی بھی نہیں کرتا۔ شفیق الرحمان کی بے بسی دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گی۔ تب اس نے کہا کہ پہلے مجھے میری بیوی کے حال احوال کے بارے میں بتا دیں، پھر ہی میں آخری خواہش کا اظہار کروں گا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شفیق الرحمان اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، مگر ہاں، مجھے اس کے لیے دین ہوا تھا کہ شفیق الرحمان اپنی بیوی سے کس سلسلے میں ملنا چاہتا ہے، لیکن اس نے تو صرف اس کا حال پوچھا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن جب اس کی بیوی کے بارے میں پتہ کروایا تو مجھے ایک عجیب و غریب بات پتہ چلی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ مولوی کی بیوی کوئی مدرسے کی عالمہ ہوگی یا پھر ایسی عورت ہوگی جس کے بارے میں آپ بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیک عورت ہے۔ ظاہر ہے ایک نیک مرد اپنے لیے نیک بیوی ہی کا انتخاب کرتا ہے، مگر جو چیز مجھے سننے کو ملی تھی اس نے نہ صرف مجھے حیران کر دیا بلکہ مزید تجسس میں بھی ڈال دیا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کہیں جو کچھ میں نے شفیق الرحمان کے بارے میں سن رکھا ہے وہ صحیح تو نہیں۔ میں نے یہی سنا تھا کہ شفیق الرحمان ایک نہایت ہی عجیب و غریب اور سفاک انسان ہے۔ اس نے تو سفاکی کی حد کر دی تھی۔
لیکن ایسا جرم کیا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ میں جیل کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ میرا کام یہاں کے مریضوں کو چیک کرنا تھا۔ پر پھر بھی میں نے شفیق الرحمان سے اس کی آخری خواہش کے بارے میں اس لیے پوچھا تھا کیونکہ جیل کے عملے کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے، میری بہت سارے لوگوں کے ساتھ جان پہچان بھی تھی۔ بہرحال میں نے جب اس کی بیوی کے بارے میں پتہ چلایا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بھی اسی تھانے میں ہے۔ تھانے سے مراد میری جیل ہے۔ مجھے یہی پتہ چلا تھا کہ وہ اسی جیل میں ہے، مگر عورتوں والے خانے میں ہے، یعنی اسے عورتوں کی جیل میں رکھا گیا تھا۔ یہ بات بڑی ہی عجیب تھی، حیران کن تھی کہ میاں اور بیوی دونوں ہی ایک ہی جرم میں قید تھے، جبکہ بیوی کا جرم مجھے نہیں پتہ تھا، مگر شوہر کے جرم کا پتہ لگانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ مگر ادھر ادھر سے پوچھنے کی بجائے میں نے سوچا کہ میں سیدھا شفیق الرحمان سے ہی اس بارے میں بات کر لوں گی۔ ظاہر ہے شفیق الرحمان نے کوئی جرم کیا ہوگا اور اسے اپنے جرم کے بارے میں تو پتہ بھی ہوگا۔ میں نے اس کے سیل میں جا کر جب اس سے اس بات کا پوچھا تو اس نے نظریں جھکا لیں، کہنے لگا کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم یہ بات مجھے نہیں بتاؤ گے تو پھر میں تمہاری آخری خواہش کیسے پوری کروں گی؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تم اور تمہاری بیوی کے جرم میں کتنا فرق ہے۔ میری بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میری بیوی نے تو کوئی جرم نہیں کیا، آپ کو کیسے پتا؟ میری بات سن کر وہ یوں حیران ہوا تھا جیسے اسے اپنی بیوی کی گرفتاری کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اور واقعی اسے نہیں بھی پتہ تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی بھی اسی جیل میں ہے اور وہ بھی عورتوں والے خانے میں قید ہے تو بڑا حیران ہوا۔ شفیق الرحمان کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ بولا کہ آپ مذاق کر رہی ہیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ میری بیوی جیل میں ہوگی، میں تو اسی کی وجہ سے۔ یہ کہہ کر شفیق الرحمان خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیسی ہے وہ؟ کہاں ہے؟ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ شفیق الرحمان کی اس بات کو سن کر میں بڑے حیران ہوئی تھی کیونکہ شفیق الرحمان کو اپنی بیوی کی گرفتاری اور اس کی سزا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ مجھ سے منتیں کرنے لگا، بولا کہ خدا کے لیے مجھے یہ بتا دے کہ میری بیوی یہاں کیوں قید ہے۔ میں نے سوچا کہ یہی اچھا موقع ہے، گرم لوہے پر ابھی چوٹ لگا لوں تو بعد میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ میں نے شفیق الرحمان سے کہہ دیا کہ اگر تم مجھے اپنے بارے میں سچ بتاؤ گے تو میں تبھی تمہاری بیوی کے بارے میں بھی بات کرنے کی کوشش کروں گی، ورنہ تو میں نہیں جانتی کہ وہ یہاں کیوں قید ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے بارے میں بتا دیں گے تو میں اسے آپ تک لانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ شفیق الرحمان بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ بولا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے جرم کے بارے میں مختصراً بتاؤں گا، زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ پھر میں یہاں جیل میں بیٹھا خود کو کوستا رہوں گا۔ آپ کے لیے تو یہ ایک معمولی سی بات ہوگی، مگر میرے لیے یہ بہت بڑا راز ہے، اور اسی راز کی وجہ سے تو میں اظہار کیا تھا۔ مجھے تو شفیق الرحمان کی ایک بھی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ بہرحال اس نے مجھے بتایا کہ اس نے قتل کا جرم کیا ہے، قتل کے جرم کی وجہ سے اسے سزائے موت ہوئی ہے۔ آپ نے کس کا قتل کیا؟ آپ اگر مجھے یہ بتا دیں گے تو میں آپ کی بیوی تک بھی بآسانی پہنچ سکوں گی، کیونکہ پھر میرے لیے یہ ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ آپ میں سے زیادہ سنگین جرم کس کا ہوگا۔ میں اس سے بھی پوچھ لوں گی کہ وہ جیل میں کیوں قید ہے، لیکن پہلے مجھے آپ تو بتائیے۔ میں نے جب شفیق الرحمان سے تفصیلاً پوچھا کہ اس نے قتل کس کا کیا تھا، شفیق الرحمان نے نظریں جھکا کر یہی بتایا کہ اس سے اپنے سالے کا قتل ہو گیا تھا، یعنی کہ اس نے اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر شفیق الرحمان یوں خاموش ہو گیا جیسے اس نے کوئی بہت بڑی چوری کر لی ہو۔ مگر آپ نے اپنی بیوی کے بھائی کو کیوں قتل کیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی، آپ مجھے وجہ بتائیں، ورنہ میں آپ کی بیوی تک کیسے پہنچوں گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری آخری خواہش کیا ہے، تو میں آپ کو اپنی آخری خواہش کے بارے میں بتاؤں گا۔ بس آپ بھلے میری بیوی سے ملاقات کروائیں یا نہ کروائیں، لیکن کم از کم ایک بار مجھے اس سے ملوا دیں، اور ملوا بھی اس طرح سے دیں کہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں اس سے ملا ہوں۔ شفیق الرحمان کی باتیں میری الجھن کو کم کرنے کے بجائے بڑھا رہی تھیں۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر شفیق الرحمان اپنی بیوی سے ملنے کی ضد کیوں کر رہا ہے، اور جبکہ اس کی بیوی بھی ایک مجرمہ عورت ہے۔ شفیق الرحمان سے آخری خواہش کا پوچھا تو کہنے لگا کہ میری آخری خواہش بھی میری بیوی کے متعلق ہے۔ آپ مجھے میری بیوی سے ملوا دیں
تاکہ میری نسل آگے بڑھے۔ میری شادی کو ابھی 2 ہی سال ہوئے تھے کہ میں اپنی بیوی کے بھائی کے قتل کا مرتکب ہو گیا۔ مجھے جیل آنا پڑا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی میرا بچہ پیدا کرے، میری نسل بڑھے، کم از کم وہ اکیلی نہ رہے۔ آپ کم از کم یہ تو پتہ کر کے بتا ہی سکتی ہیں کہ اسے سزا کتنے عرصے کی ہوئی ہے۔ جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی سزا کتنے عرصے کی ہے تو ہو سکتا ہے میں اپنی اس آخری خواہش کی ضد بھی چھوڑ دوں۔ پھر میری کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ ہاں، جو بھی ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ جا کر میری بیوی سے پوچھیں، اس سے بات کریں، آپ یہ پتہ لگائیں کہ اسے سزا کتنے عرصے کے لیے ہوئی ہے۔ اگر اسے زیادہ عرصے کی سزا ہوئی ہے تو پھر اسے جیل میں بچے کی خوشی دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس جیل سے نکلنے کے بعد بچے کی ماں بنے۔ اب دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اسے 1 ہفتے یا 2 ہفتے کی سزا ہوئی ہو سکتا ہے اگلے ہی مہینے وہ جیل سے رہا ہو جائے۔ ایسے میں میرے بچے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، میں اپنی آخری خواہش کوئی بلا وجہ نہیں بتا رہا۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں بچکنا دیکھیے، میں اپنی آخری خواہش کوئی بلا وجہ نہیں بتا رہا۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں بچکانہ خواہش کر رہا ہوں، مگر یہ بات سچ ہے کہ میں اپنی نسل بڑھانا چاہتا ہوں۔ سوچ لیجئے نا، میری ماں نے تو میری شادی ہی اسی لیے کی تھی کہ وہ اپنی نشانی دیکھ سکیں، اپنی نسل کو آگے بڑھتا دیکھ سکیں، مگر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بہت مشکل ہے، اور پھر اس کے بعد میری ماں کی امید ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ میری بیوی ایک بار میرے پاس آ جائے گی تو کم از کم میری ماں کو یہ امید ہوگی کہ اس کے گھر میں ایک نیا مہمان بھی آئے گا، لیکن اگر وہ یوں ہی چلی گئی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، میں سزائے موت کا قیدی ہوں، بے بس اور لاچار ہوں۔ میری بہت دعا لگے گی آپ کو۔ مولوی صاحب تو اب باقاعدہ منتوں پر اتر آئے تھے۔ اس سے مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے دل میں اپنی بیوی کے لیے بھی محبت ہے اور اپنی ماں کے لیے بھی، مگر اس کی باتیں بہت اپنے بھائی کے قاتل سے ملنے کے لیے راضی ہو جائے گی، کیونکہ ایک عورت جتنی مرضی لاپرواہ کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنے شوہر کے بنا نہیں رہ سکتی۔ شوہر سے محبت بھی کرتی ہے، پر یہ شوہر جس نے اس کے بھائی کو اس دنیا سے رخصت کر دیا تھا، پھر وہ کیسے اسے ملنے پر آمادہ ہوگی؟ میں نے سوچا کہ میں شفیق الرحمن کی بیوی سے مل کر اسے ساری بات بتا دیتی ہوں کہ تمہارا شوہر تم سے ملنا چاہتا ہے، اور اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی نسل آگے بڑھا سکے، مگر اس سے پہلے مجھے اپنے سینئر کی اجازت لینا تھی۔ سزائے موت ہو جانے کے بعد عموماً جیل کا سارا عملہ ہی ایک شخص کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی مجرم کیوں نہ ہو، لیکن جس شخص نے ایک مقررہ تاریخ پر مر جانا ہوتا ہے، اس کے لیے دل میں کوئی کیسے نفرت رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو اس کو کبھی انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، اور پھر ایسے حساس وقت پر سبھی کے دل موم ہو جاتے ہیں۔ میں نے جا کر ایس پی صاحب سے یہ بات کہی تو وہ ہنس پڑے۔ بولے کہ دیکھ لیا تم نے، مولوی حوث کے بڑے پجاری ہوتے ہیں، یہ شخص مرتے مرتے بھی اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے۔ نسل تو ایک بہانہ ہے، اصل بات اپنی بیوی سے ملاقات ہے۔ یہ لوگ حوروں کے لالچ میں ہی اتنا آگے تک پہنچ جاتے ہیں کہ پہلے جرم کرتے ہیں اور پھر جیل میں سڑتے رہتے ہیں۔ مجھے ایس پی صاحب کی بات سن کر دلی طور پر بہت دکھ ہوا تھا۔ شفیق الرحمن مجھے تو بڑا ہی شریف اور نیک انسان لگتا ہے۔ میری بات سن کر ایس پی صاحب نے کہا کہ تم ہر کسی کو ایسا ہی کہتی ہو کیونکہ تمہارا اپنا دل صاف ہے۔ جو لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں انہیں کوئی برا نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے اس بات پر خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن کیا پتہ شفیق الرحمن کی یہ خواہش بالکل جائز ہو۔ ویسے بھی اس نے کہا ہے کہ اگر اس کی بیوی کی سزا 1 سال سے زیادہ ہوئی یا پھر اسے زیادہ عرصہ یہاں رہنا ہے تو وہ اس سے ملاقات نہیں کرے گا۔ وہ صرف اسی صورت میں ملاقات کا خواہش مند ہے جب اس کی بیوی کی سزا کم ہو۔ ایس پی صاحب نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم جا کر اپنی طرف سے سارے انتظامات دیکھ لو۔ اگر اس کی بیوی اس سے ملنے پر راضی ہوتی ہے تو پھر تم اس کی ملاقات کروا دینا، تاکہ پورا ایک دن وہ ایک دوسرے سے مل بھی سکیں، بات بھی کر سکیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کی شکایت ان دونوں کو ایک دوسرے سے ہو، اور ویسے بھی شفیق الرحمن مجھے بھی کچھ معصوم ہی لگتا ہے، لیکن اس کی صفاقے کی داستان سن کر ایسا لگتا ہے کہ وہ معصوم نہیں، صرف ایک بے وقوف انسان ہے جس نے اپنی بیوی کے بھائی، اپنے اتنے قریبی عزیز کو جان سے مار دیا۔
اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آدمی اپنی سزائے موت سے پہلے پہلے اپنی بیوی سے شاید معافی مانگنا چاہتا ہو، لیکن تم یہ بات جان لو کہ اس کی بیوی اس کے بھائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ ظاہر ہے اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ وہ ملنا تو نہیں چاہے گی۔ اگر یہ شخص اس سے زبردستی ملاقات کرنے کی کوشش کر رہا ہے پھر تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سو تم پہلے جا کر اس کی بیوی سے پوچھ لینا کہ کیا وہ بھی اپنے شوہر سے ملنے کے لیے رضامند ہے۔ اگر وہ رضامند ہوئی بلکہ خوش ہوئی تو پھر اس کو تم ملاقات کے لیے شفیق الرحمن کے پاس لے جانا، لیکن شفیق الرحمن کے پاس لے جانے سے پہلے اسے یہ بھی بتا دینا کہ شفیق الرحمن اس سے ملنا کیوں چاہتا ہے، وہ بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے یا اس کے دوسرے مقاصد ہیں، جو بھی بات ہے اسے صاف صاف بتا دینا۔ اور ہاں، شفیق الرحمن کو کسی کھلے کمرے میں جگہ دے دینا۔ ایس پی صاحب کی بات سے مجھے بہت حوصلہ ہوا تھا، میرے دل کو ایک اطمینان ملا تھا کہ چلو جو بھی ہے، بیچارے شفیق الرحمن کی آخری خواہش تو پوری ہو رہی ہے نا، اور اس کی آخری خواہش پوری کرنے کے پیچھے سارے کا سارا میرا ہاتھ ہی ہے۔ مجھے اس شخص کے لیے انسان کے دل میں رحم تو آ ہی جاتا ہے۔ خیر میں نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ اسے زیادہ امید ہو، میں نے پہلے جا کر اس کی بیوی سے ملاقات کرنے کا سوچا۔ شفیق الرحمن کی بیوی نائلہ سے جب میں ملی تو اس کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے شوہر سے بالکل راضی ہے اور اسے کوئی غم نہیں ہے کہ اس نے اس کے بھائی کو مار دیا۔ میں نے دیکھا تھا کہ نائلہ بڑے جگرے والی عورت تھی، اور ابھی جو اس نے اپنی صورت بنا رکھی تھی اس سے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ یہاں آ کر پچھتا رہی ہے۔ میں نے پتہ کروا لیا تھا، نائلہ یہاں ایک ایسے جرم کی وجہ سے قید تھی جس کی سزا صرف 6 مہینے ہوتی ہے، اس میں سے بھی وہ تقریباً 2-4 مہینے کاٹ چکی تھی، باقی کے بھی 2-3 مہینے ہی رہتے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے شوہر سے اگر ملنا چاہو تو وہ بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کی آخری خواہش ہے۔ نائلہ یہ سن کر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میرا شوہر جیسا بھی کہتا ہے آپ مجھے اس سے ملوا دیجیے، میں اسے ملنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی۔ مجھے حیرت اسی بات پر ہو رہی تھی کہ نائلہ کو آخر اپنے شوہر سے ملنے کے لیے اتنی خوشی کس بات کی ہے، وہ بھی ایسا شوہر جو اس کے بھائی کا قاتل ہے۔ میں نے نائلہ سے پوچھا نہیں کہ کہیں وہ مزید دکھی نہ ہو جائے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور جا کر شفیق الرحمن کو یہ خوشخبری سنائی۔ اسے سیل سے نکال کر دوسرے کھلے کمرے میں لے گئی تو وہ بڑا خوش ہوا، بولا کہ بس میری آخری خواہش یہی تھی کہ میں اپنی بیوی سے مل سکوں، لیکن اس آخری خواہش کے ساتھ جڑی ایک چھوٹی سی خواہش یہ بھی ہے کہ میری اس ملاقات کا ذکر میری ماں کے سامنے ضرور کیا جائے، اسے پتہ ہو کہ میں اپنی بیوی سے ملا ہوں۔ آپ میری بیوی کی رہائی کی کوشش کریں تاکہ وہ جلد از جلد اپنے گھر چلی جائے اور عزت سے جائے، میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں جیل میں زیادہ عرصہ گزارے۔ شفیق الرحمن کی بات تو ٹھیک تھی، اس کی بیوی کا جرم بہت معمولی سا تھا اور اسے سزا بہت بڑی سنائی گئی تھی۔ میں نے اس عورت کے جرم کے بارے میں پتہ بھی کیا تھا، اس کا جرم تو بہت معمولی تھا، اس نے تو بس ایک چوری کی کوشش کی تھی اور اس چوری کے جرم میں اسے 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مجھے تو یہ بات بڑی عجیب ہی لگی تھی، لگ رہا تھا کہ اسے جان بوجھ کر اس جیل میں رکھا گیا ہے، پر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ تو مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ نہ ہی میں کوئی ایسی کہانیوں کے پیچھے بھاگنے والی تھی اور نہ ایسے عملے کا حصہ تھی، میں میڈیکل اسٹاف کا حصہ تھی۔ بہرحال میں نے جا کر شفیق الرحمن کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اس کی بیوی اس سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ وہ زیادہ خوش نہیں ہوا، حالانکہ آخری خواہش کے پورا ہونے پر اکثر ہی قیدی بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مگر شاید اس کے لیے یہ بات اس لیے خوشی کی نہیں تھی کہ وہ اپنی سزائے موت کے بارے میں وقت سے بہت پہلے جان چکا تھا۔ لیکن میں نے جب اس کی بیوی کو اس کے پاس بھیجنے کا بندوبست کیا تو اس کے چہرے پر کوئی غصہ یا پھر کوئی پریشانی نہیں تھی، بس ایک عجیب سا تاثر تھا جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتی۔ شفیق الرحمن اپنی بیوی سے ملنے کے بعد بڑا مطمئن تھا، مگر یہ ملاقات زیادہ طویل نہیں تھی۔ بس اسی دوران اس کی اماں کو بھی چھانے میں بلا کر اس بات کی اطلاع دی گئی کہ تمہاری بہو اب بیٹا پیدا کرے گی، کوئی نہ کوئی نشانی اپنی اولاد کی تمہیں مل ہی جائے گی۔ شفیق الرحمن کی ماں اپنے بیٹے کی موت کی خبر سننے کے لیے ظاہر ہے پریشان تو تھی ہی، اسے پتہ تھا کہ اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے گا،
مگر اب وہ خبر پرانی ہو چکی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی بہو رہا ہو جائے گی اور بچہ بھی پیدا کرے گی تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ شفیق الرحمن کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نائلہ بچہ پیدا کرے گی، پر ایسا نہیں ہوا تھا، ہی جیسے اس کے پیٹ میں تھا۔ پھر شفیق الرحمن نے اس سے ملاقات کیوں کی، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ٹھیک 3 سے 4 ماہ کے بعد نائلہ نے ایک خوبصورت بچہ جنم دیا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی تھی، جبکہ نائلہ یہاں قید بھی تھی۔ 3 ماہ بعد اس نے ایک ایسا بچہ جنم دیا جو کہ نہ ہی پیدائش سے پہلے وقت کا تھا اور نہ ہی اس کا وزن کم تھا۔ وہ ایک نارمل بچہ تھا اور 9 ماہ بعد ہی پیدا ہوا تھا۔ میں نے نائلہ سے اس بچے کی حقیقت پوچھ ڈالی۔ نائلہ، یہ بچہ تمہارے شوہر کا ہی ہے کیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا شوہر بڑا ظالم اور شفاق انسان ہے، مگر مجھے تو کوئی اور بات لگتی ہے۔ تب نائلہ نے جو بات بتائی اسے سننے کے بعد میرے دل میں شفیق الرحمن کی عزت بڑھ گئی۔ نائلہ نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا شوہر کوئی قاتل نہیں ہے، بلکہ اس کے شوہر نے جو کچھ بھی کیا وہ جوش غیرت میں آ کر کیا۔ نائلہ نے بتایا کہ اس کی شادی شفیق الرحمن سے 1-2 سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے گہری محبت کرتے تھے۔ شفیق الرحمن ہمیشہ سے کوئی مولوی نہیں تھا، نہ ہی اس کا یہ حلیہ تھا۔ وہ تو اپنی بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے اس حلیے کا مالک بن گیا، اور اس کے بعد اس بیچاری کی زندگی کتنی مشکل ہو گئی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ نائلہ نے بتایا کہ شفیق الرحمن نوکری کے سلسلے میں اکثر ہی گھر سے دور رہتا تھا۔ شفیق الرحمن نے کبھی بھی اپنی بیوی پر شک نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے شفیق الرحمن کی بیوی نائلہ کے بھی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ وہ اپنی خواہشات مٹانے کے لیے کسی اور کے چکروں میں پڑ گئی تھی، مگر شفیق الرحمن ایک غیرت مند لڑکا تھا۔ ایک دن بنا بتائے گھر آ گیا۔ شاید اسے سچ دکھانا قدرت کی طرف سے لکھا تھا۔ اس نے جو یہ دیکھا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، غیرت کے جوش میں آ کر اس شخص کی جان لینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو نشانہ اس کی بیوی کا بھائی بن گیا تھا۔ نائلہ شاید اپنے بھائی کے قاتل کو کبھی معاف نہ کرتی، مگر شفیق الرحمن نے اپنی بیوی کا پردہ یوں رکھا جیسے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہی نہ ہو۔ اس نے اس ساری لڑائی کو اپنی لڑائی کا نام دے دیا۔ نائلہ کے والدین تک کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ اس کے بھائی کا قتل شفیق الرحمن کے ہاتھوں کیوں ہوا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ شفیق الرحمن جیسے غیرت مند عورت کی عزت رکھنے والے لوگ کم ہی ملتے ہیں، ورنہ تو لوگوں کے ہاتھ میں کبھی کسی عورت کی کوئی کمزوری آ جائے تو وہ اسے زمانے میں اچھال اچھال کر رسوا کرتے ہیں، پر شفیق الرحمن واقعی قابل عزت تھا۔ اور آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔